السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا واوانا وملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا اہم رکن ہے، جس کی فرضیت ہر صاحب نصاب، ہر مالدار پر ہے کہ اپنے مال سے، اپنی دولت سے 2.5% حصہ نکال کر مستحقین کو دیں، فی سبیل اللہ خرچ کریں۔ تقریباً قرآن پاک میں 32 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ نماز جیسے اہم العبادات کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جہاں دین کے اہم رکن کی ادائیگی ہوتی ہے، جہاں دین کے اہم رکن کی حفاظت ہوتی ہے، وہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں رہنے والے غربا و مساکین کی خبرگیری بھی ہوتی ہے، اس کی کفالت بھی ہوتی ہے، انہیں بھی زندگی گزارنے کا ایک بہتر موقع میسر آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ صرف ہم امت مسلمہ پر فرض نہیں، بلکہ اگلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب کا جب ذکر کیا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ گویا آپ بھی نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور اپنی فیملی کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ اور نماز کی وصیت کی گئی تھی۔ آپ قرآن مقدس میں آپ کے فرمودات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے ہم کو بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ پھر احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ تو مکہ المکرمہ ہی میں فرض کر دی گئی تھی، لیکن باضابطہ طور پر اس کا نفاذ سن 9 ہجری میں مدینہ المنورہ کے اندر ہوا، نافذ کیا گیا زکوٰۃ کا قانون۔ باضابطہ طور پر محصلین رکھے گئے، عمال رکھے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم فرمایا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو ہے بڑھوتری، اضافہ، پاکیزہ ہونا، صاف و ستھرا ہونا۔ تو گویا زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے
اور ہمارا مال تمام عیبوں سے پاک و صاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے میں پیش پیش رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں۔ جب ہم فوائد پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہماری بعض خطائیں، ہمارے بعض گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تم صدقات و زکوٰۃ ظاہری طور پر دو یا باطنی طور پر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے بہترین اجر ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جنت کا وعدہ ہے۔ ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اس پہ عامل رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایسی جنتوں میں رکھا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور صدقات و زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بہت ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سبب بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا گویا مصیبتوں کو ٹالنا ہے، اور انسان اور مصیبت کے درمیان زکوٰۃ ایک ڈھال کی شکل میں کھڑی رہتی ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی اس کے فوائد نظر آتے ہیں زکوٰۃ کے، کہ فرضیت بھی ادا ہوتی ہے، ہم پریشانی سے محفوظ بھی رہتے ہیں، ہمارے مال میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس کے نقصانات بھی بھگتنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک تو عذاب جو بذات خود تکلیف کا سبب ہے، اس پر دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے تغافل برتتے ہیں، سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو سونے اور چاندی ہم جمع کرتے ہیں دنیا میں، یا مال و دولت جمع کرتے ہیں دنیا میں، تو کل قیامت میں وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ان مال کو، ان دولتوں کو ہمارے سامنے کس طرح پیش کیا جائے گا؟ تو فرمایا گیا ہے کہ جو سونے اور چاندی ذخیرہ کے طور پر ہم اور آپ جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، سرخ کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کی پہلوئیں داغی جائیں گی، اور ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں ایک آگ کی چنگاری جب ہمارے جسم سے مس ہو جائے تو اس کی جلن سے ہم تڑپ اٹھتے ہیں، کراہ اٹھتے ہیں، دوا کے لیے بھاگتے ہیں۔ لیکن اندازہ کیجئے کہ کل قیامت میں جو مال ہم اپنے پاس جمع رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جب وہی مال تپا کر، وہی سونا اور چاندی تپا کر ہمیں داغا جائے گا تو کیا عالم ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی درد پہنچتا ہے، تو ہمارے احباب، ہمارے بال بچے، ہمارے بھائی بہن، ہماری فیملی تیار ہے مدد کرنے کے لیے، اور ہر ممکن مدد بھی وہ کرتے ہیں، ہمارے احباب، ہمارے گھر والے۔ لیکن کل قیامت میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں جب ہمیں
سونے اور چاندی کو تپا کر داغا جائے گا تو اس وقت کیا مزاج ہوگا، اس وقت کس قدر تکلیف اور مصیبت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو گلے میں زہریلے سانپ کا توق ڈال دیا جائے گا، وہی مال زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور گلے میں توق کی طرح پڑ جائے گا۔ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو کہ دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو نے دنیا میں جمع کر رکھا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ مال ایک زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں ہمارے گردنوں میں لپٹے گا اور ہمیں ڈسے گا، ہمیں تکلیف پہنچائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں ظاہری طور پر جب ہم ایک سانپ دیکھ لیتے ہیں تو کس طرح بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہمارا مال اسی سانپ کی شکل میں سانپ بن کر ہمارے گلے میں لپٹے گا اور ہمارے جبڑوں کو پکڑے گا تو اس وقت دہشت کا عالم کیا ہوگا، خوف کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمیں ان عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں ضرور بالضرور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو مال اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مال اس کے لیے بہتر ہے، اس کے حق میں فائدہ مند ہے، تو ایسا شخص جان لے کہ وہ مال اس کے حق میں سب سے زیادہ غیر مفید ہے اور خطرناک ہے اس کے حق میں۔ ایسے مال کو قیامت میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بخل جو ایک بری صفت ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بخیل ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ بخیل کا مطلب یہی ہے جو دین کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر فی سبیل اللہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جو 1.5% مقرر کر رکھا ہے اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ دراصل بخیل ہیں اور ایسے بخیل پر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے۔ تو ہم میں سے کون چاہے گا جو جنت میں نہ جائے؟ ہم میں سے کون چاہے گا جو جہنم میں جائے؟ تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، رسول پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے احکام، اللہ کے فرائض کی بھی ادائیگی پر توجہ دیں اور بالخصوص توجہ دیں، کیونکہ اس سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرائض اور اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔